مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ستاروں سے کیا بات بنے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اتحاد میں، اتفاق میں ایک قوت اور طاقت بتلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اتحاد و اتفاق کی طاقت کو اپنے نظام سے ثابت کیا ہے. سورج نکلتا ہے، چاند چلا جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، چاند چلا آتا ہے. یہ زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، ایک دوسرے کا آپس میں تعلق ہے. دنیا کا آپ نظام دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر اگر یہ سمجھے کہ میرا کام غریب کے بغیر چل جائے گا تو نہیں چل سکتا ہے. کوئی غریب یہ سمجھے کہ میرا کام بغیر امیر کے چل جائے گا نہیں چل سکتا ہے. روزانہ صبح مزدور اپنے کام کے لیے پہنچ جاتا ہے. ایک آدمی آتا ہے اور اپنے کام کے لیے لے کر اسے چلا جاتا ہے. ایک دکاندار ہے، اسے گراہک کی ضرورت ہے. ایک گراہک ہے، اسے دکاندار کی ضرورت ہے. گویا پوری دنیا کا نظام، اگر کوئی ملک یہ سمجھے کہ میرا تو پورا ملک ہے، پورا نظام میں چلا سکتا ہوں، تو یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو اپنے نظام کو اپنے طور پر چلانے پر قادر ہو. ہندوستان کو امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے، امریکہ کو چائنا کی ضرورت ہوتی ہے، چائنا کو روس کی ضرورت ہوتی ہے، روس کو جاپان کی ضرورت ہوتی ہے، جاپان کو دیگر ممالک کی ضرورت ہوتی ہے. ہزار اختلاف کے باوجود، آپس میں لڑائیوں کے باوجود، کچھ معاملات ایسے ہیں جو بدستور جاری رہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ خود و نوش کی ہوں یا استعمال کی ہوں، ایک دوسرے ملک کے اندر پہنچائی جاتی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام سے ہمیں بتایا اتحاد میں طاقت ہے، اتفاق میں طاقت ہے، انتشار میں تنزلی ہے، اختلاف میں تباہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے اس میں بتایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. کہ اگر ہم نے ہلکا پھلکا کوئی قبیلے کا نظام بنایا ہے تو وہ اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ آپس میں تمہاری پہچان ہو سکے. اصل میں اگر افضلیت کسی کو حاصل ہے، اصل میں اگر کوئی ابتر ہو سکتا ہے، اصل میں اگر کوئی اعلیٰ بلند مقام مرتبے والا ہو سکتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ جو جتنا متقی ہے، جو جتنا پرہیزگار ہے، اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے. ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا قرآن، ہماری حدیث ہمیں بار بار پکار رہی ہے: اتحاد کے ساتھ رہو. ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی نظام کو اسی طرح قائم نہیں کیا. نماز ہر غریب پر، امیر پر، متوسط درجے پر، مسافر پر، مقیم پر، بیمار پر، صحیح صورتحال پر، ہر ان مسلمان پر نماز فرض فرمائی ہے. زکوٰۃ کا ایک نظام قائم کیا تو وہ نظام پوری دنیا کے لیے ایک نظام ہے. حج کا ایک نظام قائم کیا، پوری دنیا کے لیے
واحد نظام ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں دنیا کے اندر آفس ہوتے ہیں, دنیا کے اندر کنونشن فنکشن ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے. پردھان منتری کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے, راشٹرپتی کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے, مکھ منتری کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے, ڈی ایم ایس ایس پی صاحب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں وی آئی پیز بیٹھیں گے, یہاں وی آئی پیز بیٹھیں گے, یہاں میڈیا بیٹھے گی اور یہاں جنتا بیٹھے گی. اس طرح کا نظام ملے گا. آپ کسی آفس میں جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ چیئر ڈی ایم صاحب کی ہے, یہ چیئر کپتان صاحب کی ہے, یہ چیئر ایس ایس پی صاحب کی اور ایس ایچ او صاحب کی ہے اور یہ عام لوگوں کی ہے. وہاں الگ الگ نظام ہو سکتا ہے, لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ جو دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے, اس کے یہاں کعبۃ اللہ کے قریب جب لوگ پہنچتے ہیں تو بادشاہ بھی اسی ڈریس میں پہنچتا ہے, وزیر بھی اسی ڈریس میں پہنچتا ہے, غلام بھی اسی ڈریس میں پہنچتا ہے, ملازم بھی اسی ڈریس میں پہنچتا ہے, امیر بھی اسی ڈریس میں پہنچتا ہے, امیر قطر بھی اسی ڈریس میں پہنچے گا اور ہندوستان کا ایک عام مسلمان بھی اسی ڈریس میں پہنچے گا. کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے. وہ تاج لگا کر نہیں آتے ہیں, وہ ہیرے جواہرات پہن کر نہیں آتے ہیں. اللہ کا نظام ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. آپ کی یہ مسجد دنیا کی ایک مسجد آپ کو اتحاد و اتفاق کا درس دے رہی ہے. یہاں کوئی پروٹوکول طے نہیں ہوتا ہے کہ اگلی صف کے اندر سب سے کروڑ پتی آدمی کھڑا ہوگا, پچھلی صف کے اندر لاکھ پتی آدمی کھڑا ہوگا, اس سے پچھلی صف کے اندر ہزار والا آدمی کھڑا ہوگا اور سب سے پچھلی صف کے اندر مانگنے والا کھڑا ہوگا. نہیں, اور ہمیں مسجد یہ پیغام دیتی ہے کہ پہلی صف میں